اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ بنی اسرائیل ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن وہ راہ بتلاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ہر دن ہر وقت کی نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک دعا لازماً مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو قرآن مجید وہ سیدھا راستہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ ہمیں بتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مرکب اضافی میں پیچیدہ مرکب اضافی ہم نے کل پڑھ لیا تھا، ایک دو کنسٹرکشنز اس میں مزید کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سبق کو آگے لے کر چلیں گے۔ زید کے گھر کے کمرے کی چابی، کنسٹرکشن جتنی مرضی بڑی ہو، چاہے کنسٹرکشن اس طرح کی ہو، زید کے گھر کے کمرے کے تالے کی چابی، اسے لمبا کر لیں، مزید آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں، اصول وہی ہوگا کہ آپ نے سرے سے پکڑنا ہے، یہ آپ کا مضاف ہو جائے گا، یہ مضافل ہے۔ اگر درمیان میں ایک لفظ ہے تو وہ تو سیدھا آپ کا درمیان میں آ کر مضاف مضافل ہے کی حیثیت اختیار کر لے گا، لیکن اگر دو آ جاتے ہیں تو یہاں پھر آپ دو تیر چلا لیں۔ اور ان دونوں کی حیثیت جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ کی ہوگی۔ کیبلری آپ لکھ لیں، چابی کو مفتاحن کہتے ہیں عربی زبان میں، کمرے کو اب تیر کے اعتبار سے ہم چلیں گے، غرفتن گھر کو بیتن اور زید کی عربی زیدن۔ مضاف اور مضاف کے قواعد اپلائی کر دیں، الف لام کے بغیر استعمال ہوگا اور ہلکے راب کے ساتھ استعمال ہوگا، کیا بنے گا؟ مفتاح، آپ کا مضافل ہے، حالت جر میں ہوگا زیدن۔ اب غرفتن اور بیتن، یہ دو اسماء وہ اسماء ہیں جن کی حیثیت مضاف الیہ کی بھی ہے اور مضاف کی بھی ہے، ان پر دونوں کے قواعد اپلائی کر دیں، الف لام کے بغیر، ہلکے راب کے ساتھ اور حالت جر میں۔ تو غرفتن کیا بن جائے گا آپ کا؟ غرفتی، اور بیتن کیا بن جائے گا؟ بیتی۔ مفتاح غرفت بیتی زیدن۔ اور چیک کرنے کے لیے آپ اس کو عربی کنسٹرکشن جو آپ نے بنائی ہے اس طرف سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں، اگر تو آپ کا ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے تو کنسٹرکشن آپ کی ٹھیک ہے۔ زید کے گھر کے کمرے کی چابی، ابھی کے کا کی یہ آپ نے اردو محاورے کے مطابق استعمال کرنے، ان کے لیے عربی زبان میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن انگریزی میں پھر بھی آپ آف یا پوسٹ آفیس استعمال کرتے ہیں اس کا آکے کی کے لیے، لیکن عربی زبان میں وہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ سادہ مرکب اضافی اور پیچیدہ مرکب اضافی ہم سیکھ چکے ہیں، یعنی حامد کا گھر، حامد کے گھر کا کمرہ، یہ دونوں مرکب اضافی انشاءاللہ تعالیٰ آپ آسانی سے اب کنسٹرکٹ کر لیں گے۔ جی حامد کا گھر کی عربی کیا ہوگی؟ بیت حامدن، اور حامد کے گھر کا کمرہ غرفت بیت حامدن۔ اب ایک سٹیپ ہم اس سے آگے چل رہے ہیں، اس کا گھر۔ اب میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ یہ اس کا لفظ ہم اردو زبان میں اشارے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں
اور ضمیر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک, اس کانٹیکس میں دیکھیں آپ, حامد کا گھر پھر اس کا گھر, تو یہاں پر اس جو ہے ہم ضمیر کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک, اب ہمارا جو ٹاپک آج کا ہے وہ ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. ٹھیک, یہ ہم انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں اس کو. مرکب اضافی میں ضمائر استعمال ہوں گے. ضمائر کی پوزیشن آپ صرف نوٹ کر لیں. پہلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے کنسٹرکشن میں کہ ضمیر مرکب اضافی میں کس جگہ پر استعمال ہو رہی ہے. ہاں جی, اگر اس کا ہم وہی تیر کے اعتبار سے تجزیہ کریں تو گھر آپ کا مضاف ہے اور ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ. تو مرکب اضافی میں ضمائر آپ کے مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوں گے. اس کا گھر, تمہارا گھر, میرا گھر. ٹھیک, یہ اس کا, میرا, تمہارا, یہ سب کے سب ضمائر ہیں. اور ضمائر کے حوالے سے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ضمائر ہم کسی اسم کی جگہ پر استعمال کریں گے. اور ہم نے پڑھے کہاں تھے, یہ معرفہ کی اقسام میں ہم نے پڑھا تھا ضمائر کے. ضمائر سب کے سب معرفہ ہوتے ہیں. اب چونکہ ضمائر اسماء ہیں لہٰذا اسم کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں اسم سمجھ میں نہیں آئے گا, ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہ ہو جائے. اسم کی وسعت, اسم کی جنس, اسم کا عدد اور اسم کا اعراب. ضمائر کے بارے میں ہمیں ایک بات معلوم پہلے سے ہی ہے, وہ یہ کہ تمام کے تمام ضمائر معرفہ ہے, جو ہم نے معرفہ کی اقسام میں اس کو پڑھا تھا. اب باقی رہ گئے 3 پہلو, عدد کا, جنس کا اور اعراب کا. تو 2 چارٹ صرف ہم نے یاد کرنے ہیں ضمائر کے. صرف 2 چارٹس اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے, ایک چارٹ ہوگا ہمارا حالت رفع میں ضمائر اور دوسرا چارٹ ہوگا ہمارا حالت نصب اور جر والے ضمائر. یہ 2 چارٹس اگر آپ کو یاد ہو گئے تو قرآن مجید میں اسم ضمیر جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے وہ ان 2 چارٹ میں سے ایک چارٹ میں سے ہی کسی جگہ پر آپ کو ضرور ملے گا. تو کام آپ کا صرف یہ ہے کہ ان 2 چارٹس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں. چارٹس آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں لیکن میں بورڈ پر آپ کے لیے لکھ دوں گا تاکہ ایک مرتبہ آپ ان کو اس طریقے سے دیکھ لیں, سمجھ لیں. پھر اس کے بعد مرکب اضافی میں ہم نے کون سے چارٹ میں سے ضمیر کو یہاں پر استعمال کرنا ہے, اس بات کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مرکب اضافی میں ضمائر مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. اور مضاف الیہ کے بارے میں معلوم ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے, لہٰذا ہمیں مرکب اضافی میں جو ضمائر استعمال کرنے ہوں گے وہ حالت جر والے ضمائر استعمال کرنے ہوں گے. یہ سب باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے ضمائر کو ہم سیکھ لیتے ہیں. ضمائر حالت رفع میں. پھر ایک چارٹ بلینک آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ عربی زبان میں وہ کے لیے اگر لفظ استعمال کروں گا تو مذکر کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا, مؤنث کے لیے علیحدہ ہوگا. پھر وہ 2 اگر ہوں گے تو ان کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا, وہ 2 مؤنث ہوں گی تو ان کے لیے علیحدہ لفظ ہوگا. وہ کا لفظ جمع کے لیے میں استعمال کروں گا عربی زبان میں تو علیحدہ لفظ ہوگا, اور وہ کا لفظ میں مؤنث جمع کے لیے استعمال کروں گا تو علیحدہ ہوگا. اسی طرح 3 طرح کے ضمائر ہم استعمال کرتے ہیں. ایک, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں اپنے لیے جو الفاظ استعمال کروں گا, میں, میرا یا مجھے, یہ الفاظ میں اپنے لیے استعمال کروں گا. آپ میرے مخاطب ہیں, آپ کے لیے میں الفاظ استعمال کروں گا تم, تو, آپ, تمہارا, تیرا, تجھے یا تمہیں. جس کے متعلق بات کی جاتی ہے جسے 3rd پرسن کہا جاتا ہے. اب انگریزی میں آپ پروناؤنز کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں. آپ کے 3rd پرسن پروناؤنز ہیں, 2nd پرسن پروناؤنز ہیں اور 1st پرسن پروناؤنز ہیں. 1st پرسن از اے اسپیکنگ پرسن, آپ سے بات کر رہا ہے, میں 1st پرسن ہوں. 1st پرسن کو عربی متکلم کہیں گے, بات کرنے والا, کلام کرنے والا. 2nd پرسن آپ میرے مخاطب ہیں, مخاطب حاضر 2nd پرسن. اور جس کے متعلق بات کی جائے, دا پرسن اسپوکن اباؤٹ, یہ 3rd پرسن ہوگا جس کے متعلق آپ بات کریں گے. اس کے لیے آپ ہی, شی, اٹ,
اور دے کے الفاظ جو ہے استعمال کرتے ہیں. پھر اب ان پروناؤنس کے جو مختلف کیسز ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں. پروناؤنس کو آپ نامینیٹو کیس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, آپ انہیں آبجیکٹیو کیس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, آپ انہیں پوسیسو کیس میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں الحمدللہ آپ کے علم میں پہلے سے ہے. اب عربی زبان میں بالکل وہی چیزیں ہیں. عربی زبان میں ان چیزوں کو ہم کیسے بیان کریں گے, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو حالت رفع میں ہم ضمائر پڑھنے لگے, ان تینوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ عدد اور جنس کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے. اس میں جو ہم نے بلینک چارٹ ذہن میں بنانا ہے وہ ہے واحد, مثنیٰ جمع ہمارا اوپر آ جائے گا. پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ضمائر تین طرح کے ہوں گے ہمارے, تھرڈ پرسن جنہیں ہم اردو میں اب غائب کے نام سے جانتے ہیں. پھر تھرڈ پرسن میں آپ کا مذکر بھی ہوگا اور مؤنث بھی ہوگا. اسی طرح آپ کا سیکنڈ پرسن ہوگا, سیکنڈ پرسن میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں ہوں گے. پھر آپ کا سیکنڈ پرسن کو ہم حاضر کہیں گے یا مخاطب کہیں گے. پھر آپ کا فرسٹ پرسن ہے جسے آپ متکلم کے نام سے جانیں گے اور اس میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں ہوں گے. ضمائر کا ایک یہ بلینک چارٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. آپ کے تھرڈ پرسن کے ضمائر, سیکنڈ پرسن کے, فرسٹ پرسن کے, پھر تھرڈ سیکنڈ فرسٹ پرسن میں مذکر مؤنث کا فرق, اور آپ کے اوپر جو کالمز ہیں تین وہ نمبر کے اعتبار سے واحد, مثنیٰ اور جمع. اور یہ ضمائر ہم پڑھنے لگے ہیں حالت رفع میں. حالت رفع میں تھرڈ پرسن مذکر کے لیے جو پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوا, اور نمبر بتا رہا ہے کہ یہ واحد ہے. ہوا قرآن مجید میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے, آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا. ہما, ہم, ہوا, ہما, ہم. ہیا شی کے لیے, ہوا آپ کا ہی کے لیے ہو گیا, ہیا شی کے لیے ہو گیا. ٹھیک, اور یہ الفاظ جو ہیں یہ دے کے لیے ہم استعمال کریں گے, کیونکہ انگریزی میں اور اردو میں مثنیٰ کے لیے کوئی علیحدہ سے لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. تھرڈ پرسن کے ضمائر مکمل ہو گئے ہمارے, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہن. ٹھیک, اور سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہا سے شروع ہو رہے ہیں. سیکنڈ پرسن مذکر واحد کے لیے انتا, انتما, انتم. اور مؤنث کے لیے انتی, انتما, انتنا. اب الحمدللہ آپ کے ذہن میں وہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ایک جیسے ضمائر آپ مذکر مؤنث کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پتہ کیسے چلے گا. کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ اگر زید کا ذکر ہو رہا ہے, زید کے ساتھ حامد کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے کانٹیکسٹ میں, تو ہما کی ضمیر مذکر کی ضمیر ہے, اور اگر زینب اور فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ہما کی ضمیر مؤنث کے لیے. اسی طرح انتما, انتما آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جیسے الفاظ ہیں لیکن کانٹیکسٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا. فرسٹ پرسن یعنی متکلم کے ضمائر مذکر مؤنث واحد کے لیے ایک استعمال ہوتا ہے, انا. اور فرسٹ پرسن مثنیٰ جمع مذکر مؤنث ان کے لیے ایک ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے, نحنو. یہ ہمارے حالت رفع میں ضمائر ہیں. کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کچھ بھی آپ سیکھیں, کہیں سے بھی سیکھیں, جو اچھی چیز ہو اسے اختیار کریں اور اس سے پھر آگے سے آگے پھیلائیں, اس کی کوشش کریں. تو ان ضمائر کو